اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج سعودی عرب کے ریاض شہر میں لمبی لمبی عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو اب دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج آپ غور کریں تو عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں، یعنی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس نشانی کے پورا ہونے کے بعد اب آگے کیا ہوگا؟ اس سوال کا تفصیلی جواب اور ملک شام کے آئندہ آنے والے حالات کس طرح قیامت کی باقی نشانیوں کو پورا کریں گے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس حوالے سے تمام تر معلومات دیں گے۔ ناظرین گرامی، کچھ سال پہلے عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور کئی سال تک لاکھوں بیرل مفت وصول کرتا رہا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ پھر تیل کی گرتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربوں کے اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ آج سعودی عرب اور امارات میں بارشیں ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اب قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں پر خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی اور ہریالی مزید تیز ہوگی، سبزہ مزید پھیلے گا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران مسلمان دشمنوں کی چال کو نہ سمجھ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے ملک شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شام کے 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو چکے اور لا تعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد زخمی اور معذور ہونے والوں کی ہے۔ لہٰذا شام اب نزا کی حالت میں ہے۔ احادیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمہ کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق روس اور ایران سمیت امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ بہت سے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر ہی رہے گا، اور وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی غیر مسلموں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ مسلمانوں پر مظالم بڑھ جائیں گے۔ خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، اور خیبر جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا شہر ہے کے قریب غیر مسلم پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا اب ایسی ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جس سے واپس آنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والے دور کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔